باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ آج بات کرنی ہے 12ویں پارے کے اہم مضامین کے حوالے سے، مختصر تفسیر اور امپورٹنٹ جتنے بھی اس کے مضامین ہیں ان کو مختصراً ہم نے اس کے اندر بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ اس کے قیام کی جگہ، اس سے مراد باپ کی پشت یا ماں کا رحم یا زمین پر جائے سکونت ہے، اور سپردگی کی جگہ، اس سے مراد مکان یا قبر ہے، جانتا ہے اللہ، اور یہ سب کچھ روشن کتاب میں مذکور ہے۔ مزید فرمایا تخلیق کائنات کا مقصد انسان کے خیر و شر کی آزمائش ہے۔ اس کے بعد کافروں کے حیات بعد الموت کو سحر قرار دینے اور ان کی سرکشی کا بیان ہے کہ عذاب میں تاخیر کو احسان شمار کرنے کی بجائے مسلمانوں کو طعنے دیتے ہیں کہ عذاب کو کس چیز نے روک لیا۔ آگے چل کر انسان کی خود غرضی کو بیان فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کوئی نعمت عطا کرے تو وہ اس پر شکر گزار نہیں ہوتا، لیکن نعمت چھن جانے پر نا امید اور ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر مصیبت کے بعد کوئی نعمت ملے تو انسان اتراتا ہے اور شیخی بگاڑتا ہے۔ البتہ جو ہر حال میں صابر و شاکر ہیں، عمل صالح کریں تو ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا کہ کفار طرح طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا اور آپ کی تائید کے لیے فرشتہ کیوں نہ اترا۔ آپ اس پر تنگ دل نہ ہوں، آپ کا کام تو صرف لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانا ہے۔ آیت نمبر 15 میں فرمایا دنیا اور اس کی زینت کے طلبگاروں کو ان کے اعمال کا اجر اسی دنیا میں مل جائے گا اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اجر آخرت کے اعتبار سے ان کے اعمال باطل ہیں۔ اور آیت نمبر 17 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مزید آپ اس پہ دیکھیں کہ قرآن کی حقانیت کا انکار کرنے والوں کے لیے نار جہنم کی وعید کا ذکر ہے۔ نار جہنم کی وعید کے بعد قرآن کے اللہ کی جانب سے حق ہونے اور بغیر کسی شک کے اس پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھنے والوں اور اللہ کے راستے سے روکنے والوں کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن ان پر گواہ پیش ہوں گے کہ یہ رب پر جھوٹ باندھتے تھے۔ دور عذاب لعنت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 23 میں بتایا جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اپنے رب کے حضور عاجزی کی تو یہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ مزید فرمایا مومن اور کافر کی مثال ایسی ہے جیسے اندھا اور بینا اور بہرا سننے کی صلاحیت رکھنے والا۔ آیت نمبر 25 تا 32 سے پھر نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان ہوئے کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، انکار الہی پر عذاب سے ڈرایا تو قوم کے سرداروں نے ان سے کہا آپ ہم جیسے بشر ہیں اور آپ کے پیروکار پسماندہ اور کم عقل لوگ ہیں، ہماری رائے میں آپ کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے بلکہ ہمارے خیال میں آپ معاذاللہ جھوٹے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا میں اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل رکھتا ہوں، اس نے مجھے رحمت سے نوازا، لیکن تم میرے مقام کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ میں تم سے دعوت حق کے صلہ میں کسی اجر کا طلبگار نہیں، نہ ہی میں اہل ایمان کو اپنے پاس سے دھتکارنے والا ہوں، اور میں نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ ہی میں از خود غیب جانتا ہوں، نہ ہی میں یہ کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم اپنی نظروں میں حقیر جانتے ہو اللہ انہیں خیر سے نہیں نوازے گا۔ قوم نوح نے کہا آپ نے ہم سے بہت بحث کی، پس جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ لے آئیے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ چاہے گا تو تم پر عذاب آ جائے گا۔ آیت نمبر 37 تا 47 سے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائیے اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کریں، وہ ضرور غرق ہو جائیں گے۔ پھر وہ کشتی بنانے لگے، جب ان کی قوم کے سرداران کے پاس سے گزرے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ تمہارا مذاق اڑا جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا رسوا کن عذاب کس پر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا، تندور ابلنے لگا، تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا آپ خود اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائیں، اہل ایمان کو سوار کر لیں اور ہر چیز کے جوڑے یعنی نر و مادہ کو سوار کر لیں، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا یہ دعا پڑھتے ہوئے سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ کے نام سے ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا ہے، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ کشتی
انہیں پہاڑ جیسی موجوں میں لے جا رہی تھی کہ نوح علیہ السلام نے الگ کھڑے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس پسر نوح کنعان نے کہا، میں کسی پہاڑ کی پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اللہ کے حکم کے سوا کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے گا۔ پھر ان دونوں کے درمیان موج حائل ہوگی اور وہ ڈوب گیا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک ہو گیا۔ اللہ کا فیصلہ نافذ ہو گیا، کشتی کوئے چودی پر ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، اے پروردگار میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ میرے اہل کو بچا لیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہے، اور جس بات کی حقیقت آپ کو معلوم نہ ہو اس کے بارے میں سوال نہ کرے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اجتہادی خطا پر مغفرت اور رحم کی دعا کی۔ پھر نوح علیہ السلام کا یہ سارا واقعہ ہے۔ پھر طوفان نوح تھم جانے کے بعد وہ سلامتی کے ساتھ اتر گئے۔ آیت نمبر 50 سے قوم عاد کا ذکر ہے کہ ان کی طرف دعوت توحید کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم سے کہا، میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں، میرا اجر اللہ پر ہے، پس تم اپنے رب سے بخشش مانگو، اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دار بارش بھیجے گا، تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ قوم عاد نے دعوت حق کو رد کر دیا، ایمان لائے، بلکہ ایمان نہ لانے کے بعد ہود علیہ السلام پر طنز کیا کہ ہمارے بعض معبودوں نے تم کو مجنون بنا دیا ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہنا، میں تمہارے شرک سے بری ہوں اور میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، اور میں نے حق کی رسالت ادا کر دیا۔ آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا، جب ہمارے عذاب کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود اور ان کے ساتھ مومنوں کو نجات عطا کی۔ قوم عاد نے اللہ کی نشانی اور رسولوں کو جھٹلایا، دنیا آخرت میں لعنت کے حقدار قرار پائے۔ آیت نمبر 61 سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کے حالات کو بیان کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس سے بخشش طلب کرو، اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، آسمان پر زمین پر آباد کیا۔ قوم صالح نے جواب دیا، اے صالح، ہمارے آباء و اجداد کے معبودوں کی عبادت کو روکنے سے پہلے ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھیں، لیکن آپ ہمیں آپ کی دعوت کے بارے میں شکوک ہے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے اونٹنی کی کونچی کاٹ ڈالی۔ صالح علیہ السلام نے کہا، تم صرف 3 دن اپنے گھروں میں مزے اٹھاؤ، پھر اللہ کا عذاب آئے گا، مزے اٹھانے جتنے اٹھا لو۔ پھر ایک چنگاڑ نے ان کو آدھا بوچارو، اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندے پڑے رہ گئے، صرف صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان اس عذاب سے بچے رہے۔ آیت نمبر 69 سے اس بات کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بشرا شکل میں آئے، انہوں نے اجنبی مہمانوں کے لیے بچڑے کا بنا گوشت تیار کیا۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ مہمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو ان کو ڈر محسوس ہوا۔ فرشتوں نے کہا، میں قوم لوط کے عذاب کے لیے بھیجا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی تھی، اس پر وہ مسکرائیں تو فرشتوں نے اللہ کی طرف سے انہیں حضرت اسحاق اور اس کے بعد حضرت یعقوب کی بشارت دی۔ انہوں نے حیرت سے کہا، ہم دونوں میاں بیوی بوڑھے ہیں، اس عمر میں اولاد کیسے ہوگی؟ فرشتوں نے جواب دیا، اے اہل بیت ابراہیم، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، اللہ کی قدرت پر تمہیں کیوں تعجب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بیٹے کی بشارت سن کر ابراہیم علیہ السلام کا خوف دور ہو گیا اور وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت بردبار، اللہ سے آزاری کرنے والے، اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، ابراہیم اس ارزداش سے گریزاں رہیں کہ اس کا یقینی فیصلہ ہو چکا ہے، نہ ٹلنے والا عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ آیت نمبر 77 سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اہل سدوم کی بدعمالیوں اور حضرت لوط علیہ السلام کے اپنی قوم کی بدعمالیوں کے باعث فرشتوں کی آمد، قوم کے بدعمال لوگوں کے دوڑ کر آنے، حضرت لوط کے ان کو سمجھانے اور ان کے انکار پر مضطرب ہونے کا ذکر ہے، جس پر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، یہ آپ اور ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ رات کے آخری حصے میں قوم کی طرف توجہ کیے بغیر ہجرت فرما لیں، اس لیے صبح کے وقت ان پر عذاب آئے گا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو اس نے بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور قوم لوط کے اوپر اللہ کی طرف سے لگاتار نشان زدہ پتھر برسائے گئے۔ آیت نمبر 84 سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم اہل مدین اور ان کے جرائم کو بیان کیا گیا، اور کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور دوسروں کو چیزیں کم تول کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، فساد فی الارض سے باز آ جاؤ اور اپنے سے پہلی سرکش امتوں کا انجام دیکھ لو۔
لیکن جب اہل مدین پر حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحتوں کا اثر نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عذاب سے ہلاک فرما دیا۔ آیت نمبر 94 میں فرمایا جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے اپنی رحمت سے حضرت شعیب اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا، اور ظالموں کو ایک زبردست چنگاڑ نے پکڑ لیا تو صبح کو وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے تھے، گویا کہ وہ کبھی آباد ہی نہ تھے۔ آیت نمبر 96 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے جانے والے 9 معجزات کا ذکر ہے۔ پھر فرعون اور اس کے پیروکاروں کی باطل روش کے باعث ان کی ہلاکت ذکر کو فرمایا، اور دنیا آخرت دونوں میں انہیں ملعون قرار دے دیا۔ جن بستیوں کو اللہ نے ہلاک کیا ان میں سے بعض کے آثار موجود ہیں اور بعض کے آثار تک معدوم ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ہر بستی والے اپنے ظلم کے باعث ہی ہلاک ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو اس کے لیے نشان عبرت ہے۔ آیت نمبر 106 سے اللہ تعالیٰ نے انجام کے اعتبار سے لوگوں کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، ایک سعادت مند، دوسرا بدبخت۔ بدبختوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ رہیں گے، اور نیک بختوں کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے نہ ختم ہونے والی عطائیں ہیں۔ آیت نمبر 110 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جس طرح یہ لوگ قرآن کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، اسی طرح قوم موسیٰ نے تورات کے بارے میں بھی اختلاف کیا تھا، اور پورا بدلہ اللہ ان کے عمال کا دے گا۔ آیت نمبر 112 سے سرکشی کو چھوڑ کر احکامات دین پر استقامت اختیار کرنے اور ظالموں کے ساتھ میل جول رکھنے سے بچنے کا حکم دیا۔ آیت نمبر 114 میں دونوں کی طرفوں میں اور ابتدائی رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا، اور یہ بتایا کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں کی تمام خبریں آپ کے دل کی تسکین اور تقویت کے لیے بیان کرتے ہیں۔ نصیحت و عبرت ہے، توحید و رسالت، وقوع قیامت کے دلائل بھی ہیں۔ اللہ آیت نمبر 123 میں فرمایا آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب اللہ کے ساتھ مختص ہیں، ہر کام اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، آپ اسی کی عبادت کیجیے، اسی پر توکل کیجیے، آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں۔ آیت یہاں پر مکمل ہوئی 123 پر، اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ یوسف مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 12ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 53 نمبر پر ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہی صورت کی وجہ تسمیہ ہے۔ اس صورت میں یوسف علیہ السلام کی مشکلات کے بعد کامیابی کا ذکر فرما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ اس میں علم تعبیر الرؤیا کا ذکر ہے، اور اس بات کا بیان ہے کہ وفا، امانت، عفت، صدق، صبر، توبہ سے بندہ اللہ کی بارگاہ میں قرب اور مقبولیت حاصل کرتا ہے، اور یہ کہ قید ہو یا آزادی، توحید اور اللہ کے دین کی دعوت کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ اس صورت میں گزشتہ امتوں کی تاریخ، قوانین، نظام حکومت، تجارت، سزا کے طریقوں کا بیان ہے۔ قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو حسین ترین قصہ قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے۔ انہوں نے دیکھا سورج، چاند، اور اسی طرح آگے جو بیان کیا گیا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر کیا ہوا، انہوں نے اپنا یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خواب ہے، اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کریں ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ قرآن کا حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ یوسف اور ان کے حقیقی بھائی بنیامین ہمارے والد کو زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں۔ پھر انہوں نے مشورہ کیا یوسف کو قتل کرو دو یا کسی ملک میں آزاد چھوڑو، آخرکار والد کا رجحان ہماری طرف ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک قدر اعتدال پسند بھائی نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، اسے کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلے والا ایسے اٹھا لے جائے گا۔ پھر اپنی تدبیر پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے والد سے کہا یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر بھروسہ کریں، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ پھل کھائے، کھیلے کودے، حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تردد کیا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت میں سے بھیڑیا چیر پھاڑ ڈالے۔ الغرض وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے، پھر ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ کی قدرت سے ایک قافلے والے آئے، پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا۔ یوسف علیہ السلام جیسا حسین لڑکا ڈول میں بیٹھ کر سلامتی کے ساتھ باہر نکل آیا۔ مال تجارت انہوں نے بنا لیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو چند درموں کے عوض انہیں کے ہاتھ بیچ دیا۔ دوسری جانب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر روتے ہوئے باپ کے پاس آئے کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو یہ مشکل دیکھ لی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہاری من گڑت بات ہے، لیکن اب میرے لیے صبر جمیل ہی بہتر ہے۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں لے جا کر
عزیز مصر کے ہاں بیچ دیا، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت سے رکھو، اس سے ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام پختہ عمر کو پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی نے، جس کا نام زلیخا بتایا گیا ہے، اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے انہیں دعوت گناہ دی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی مربی کی احسان کشی نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے، پیچھے سے عزیز مصر کی بیوی نے ان کی قمیض پکڑی جو پھٹ گئی، تو اسی اثناء میں اس کا شور سامنے آیا اور عزیز مصر کی بیوی نے سارا الزام یوسف علیہ السلام پر لگا دیا۔ چنانچہ خود عزیز مصر کی بیوی کے خاندان سے ایک فرد نے گواہی دے دی کہ اگر یوسف کی قمیض سینے کی جانب سے پھٹی ہے تو یہ قصوروار، پشت کی جانب سے پھٹی تو عورت قصوروار۔ آپ کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی تو عزیز مصر نے کہا یہ تم عورتوں کی سازش ہے، بے شک تمہاری سازش بہت سنگین ہے، وہ قید کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس عورت نے ان سے گناہ کا قصد کیا، اور قصد کیا تو انہوں نے اس سے بچنے کا قصد کیا، اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو معاذ اللہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے۔ جب یہ چرچا ہوا عزیز مصر کی بیوی ایک نوجوان غلام پر فریفتہ ہو گئی تو عورتوں نے اس پر تان کیا، کہا کہاں تیرا منصب، کہاں ایک زرخلید غلام۔ چنانچہ عزیز مصر کی بیوی نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور ان عورتوں کو بلا کر ان کے ہاتھوں میں پھل کاٹنے کے لیے چھریاں پکڑا دیں۔ اچانک ان کے سامنے یوسف علیہ السلام پردے سے باہر آئے، نظر پڑی، ان کے ہوش اڑ گئے، پھلوں سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ حاشا للہ، یہ بشر نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ یہ پھر عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی تو وہ پیکر جمال ہے جس کے بارے میں تم سے بات کرتی تھی، تم ملامت کرتی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اے پروردگار، گناہ میں مبتلا ہونے سے قید کی مشقت میرے لیے بہتر ہے، اور تیری کرم سے مجھے ان عورتوں کی سازش سے نجات ملی۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے 2 قیدی ساتھیوں نے ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ ایک نے میں نے خواب میں کہا میں نے انگور سے شراب کشید کر رہا ہوں، دوسرے نے کہا میں نے دیکھا میرے سر پر روٹی ہے، پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا، انہوں نے بالترتیب دونوں کے خوابوں کی تعبیر بتا دی۔ ایک سے کہا تم دربار میں پہنچو گے اور اپنے آقا کو شراب پلاؤ گے، اور دوسرے کو بتایا تم سولی دی جائے گی تم کو اور پرندے تمہارا گوشت نوچ کر کھائیں گے۔ بالآخر ایسا ہی ہوا، آپ نے دونوں کو دعوت توحید دی۔ پھر بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 تندرست گائیں 7 دبلی گائیوں کو کھا رہی ہیں، فصل کے 7 خوشے سبز ہیں 7 خشک ہیں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے خواب کی تعبیر پوچھی لیکن کوئی نہ بتا سکا۔ یوسف علیہ السلام کے قیدی ساتھیوں کے ذریعے جواب بادشاہ کا ساتھی، جو اب بادشاہ کا ساتھی بن چکا تھا، یوسف علیہ السلام کے خوابوں کی تعبیر میں مہارت کا علم ہوا۔ چنانچہ آپ سے رجوع کیا گیا، آپ نے تعبیر بتا دی کہ 7 سال تم پر سبزی اور شادابی آئے گی اور پھر قید سالی۔ تمہیں چاہیے کہ آبادی کے 7 سالوں میں فاضل پیداوار کو خوشوں میں ہی محفوظ رکھنا تاکہ خشک سالی میں تمہارے کام آئے۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا، آپ نے فرمایا جب تک مجھ پر لگنے والے الزام کی صفائی نہ ہو جائے میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا۔ چنانچہ عزیز مصر نے ان خواتین کو بلایا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، حقیقت حال دریافت کی، سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعتراف کیا۔ اس طرح آپ کی برات ثابت ہوئی اور خود عزیز مصر کی بیوی نے بھی اعتراف کر لیا کہ آپ پاک دامن ہیں، میں نے ہی انہیں گناہ کی دعوت دی تھی۔ یہاں پر یہ بات ثابت ہوگی۔ یہاں تک اس کے اہم مضامین کو ہم نے بیان کر دیا، انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو کے اندر